الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ناظرین، ایک روایت ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الجمعہ کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. اس سے پہلے والے درس کے اندر آپ کے سامنے بدعات کے کچھ اقسام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے. ویسے تو معاشرے اور سماج کے اندر کئی بدعاتیں ہیں، لیکن کچھ بدعات آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. آج کی روایت دیکھیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ اور آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غضب شدید ہو جاتا، حتیٰ کہ ایسا ہو جاتے گویا آپ دشمن کے کسی لشکر سے ڈرانے والے ہیں. آپ فرماتے وہ تم پر صبح یا شام کو حملہ کرنے والا ہے، اور فرماتے کہ میں اور قیامت ایسے مبعوث کیے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. آپ اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی دونوں کو ملا لیتے، یعنی جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے متصل ہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کسی نبی کا فاصلہ نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. اس کے بعد آپ کہتے یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین کام دین میں نئے پیدا کردہ کام اور ایسا ہر نیا کام بدعت ہے، گمراہی ہے. پھر فرماتے میں ہر مومن پر اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، یعنی اس کے معاملات میں اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہوں. جو شخص مال چھوڑ جائے بس وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے، اور جو قرض یا محتاج اہل و عیال چھوڑ کر مر جائے تو وہ قرض کی ادائیگی میری ذمہ داری ہے اور بچوں کی نگرانی کا فریضہ مجھ پر ہے. ناظرین، اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابت کا انداز بیان کیا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے خطبہ لوگوں کو دیا کرتے تھے. آپ کبھی ڈرانے کی بات کیا کرتے تھے تو کبھی آپ کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، کبھی آپ تیز آواز میں بولتے، کبھی آپ پست آواز کر دیا کرتے تھے. لہذا اس خطبے کے اندر، اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابت کا انداز بیان کیا گیا. اسی طریقے سے اس روایت کے اندر آپ کے اور قرب قیامت کا تذکرہ کیا گیا، یعنی آپ کے وجود غرامی کو قرب قیامت کی علامت بتائی گئی ہے. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ڈائریکٹ قیامت آئے گی. اور آپ نے بیان کیا کہ قیامت میں اور قیامت ایسی ہی ہے. لہذا ناظرین، یہ بتانے کا مقصد اللہ کے نبی کا ہے کہ اے لوگوں، قیامت قریب ہے. اس کے فتنے سے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کی تیاری کر لو. قیامت کے مناظر کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ قیامت کا کیا منظر ہوگا. آج دنیا کے اندر ہم اپنے رشتہ دار سے ملتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. کل قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہ آئے گی، کوئی بھائی کسی بھائی کے کام نہ آئے گا، کوئی شوہر کسی بیوی کے کام نہ آئے گا، کوئی بیوی کسی شوہر کے کام نہ آئے گی. یہ حالات ہوگا. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ بیان کیا کہ ایک دودھ پلاتی ماں اپنے بچے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. قیامت کے آنے سے پہلے تیاری کر لو، اور قیامت ایک دم قریب ہے، حالات اور آثار نمایاں ہو رہے ہیں. لہذا ناظرین، اپنی زندگی کے اندر اپنے مرنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو، میدان محشر کی تیاری کر لو. اور اس روایت کے اندر ایک چیز اور بیان کیا گیا. آپ نے بیان کیا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین کلام اللہ ہے. اللہ کا کلام قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دو چیزوں سے جو انحراف کرے گا، ان دو چیزوں سے جو بھٹک جائے گا،
اپنی منچاہی زندگی گزارے گا، اللہ کے نبی نے کہا وہ بدعت میں گمراہ ہو جائے گا، وہ خرافات میں آ جائے گا، وہ ضلالت میں آ جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اگر زندگی کے اندر جنت چاہتے ہو، اگر زندگی کے اندر چاہتے ہو کہ صراط المستقیم کا راستہ پتہ چلے، تو واحد طریقہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دامن کو تھام لو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے طرز پہ چلنا شروع کر دو۔ یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت، صحابہ کا فہم، منہج سلف۔ اگر یہ آپ کی زندگی میں ہے تو آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان دونوں سے آپ نے انحراف کر دیا، ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا، مطلب یہ کہ آپ نے قرآن کو لیا، اللہ کے رسول کی حدیث کا انکار کرنے لگے، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، آپ بدعت میں چلے جاؤ گے، منکرین حدیث ہو جاؤ گے۔ آپ نے حدیث کو لیا، بعض صحابہ کے اوپر آپ نکیر کرنے لگے، بعض صحابہ کے عملوں کو ٹھکرانے لگے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے وعید کے حقدار ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ منہج سلف صحابہ جیسا کوئی نہیں سمجھنے والا ہے۔ نبی کا طریقہ سب سے بہترین اگر کسی نے سیکھا تو کون سی جماعت ہے؟ کون سی جماعت ہے؟ وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ صحابہ نے جس طریقے سے نبی کا طریقہ سیکھا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے مثل عمل کرنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک چیز اور بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی ذمہ داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خیر خواہ تھے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر ایک چیز اور بیان کیا گیا، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا جو وراثت میں حصہ ہے، اس کی ورثہ یعنی اس کا جو میراث ہے، اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا، میراث کو اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص مر گیا اس کے مال کو اٹھا کے مسجد میں دے دیا جائے، کسی غریب کو دے دیا جائے، نہیں۔ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، اللہ کا فرمان ہے کہ اس مال کے وراثت کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب وہ کیسے ہوگا، کیسے نہیں، وہ جب وقت آئے گا کہ مرنے والے نے کتنا مال چھوڑا ہے، اس مرنے والے کے مال کو پہلے مرنے والے کے قرضے کو دور کیا جائے گا۔ وراثت کا معاملہ ایسے ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا، میراث تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے اس کے قرض کو ختم کیا جائے، اس کے قرض کی ادائیگی کی جائے۔ اس کا قرض ختم کرنے کے بعد اب جو ذمہ دار ہے، جو گھر کے وارث ہیں، ان کو بیٹھایا جائے، ان کے درمیان مال کو تقسیم کیا جائے۔ بہن ہے تو بھائی کو 2 حصہ، بہن کو 1 حصہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی کا طریقہ تھا کہ میراث ورثہ میں تقسیم کی جائے گی۔ لہذا ناظرین، پوری باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بدعت اور خرافات ایک اہم چیز ہے۔ اگر یہ انسان کی زندگی میں آ گیا تو آدمی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، آدمی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا حقدار بن جائے گا اور صراط المستقیم کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ لہذا اگر صحیح طریقہ چاہتے ہو تو نبی کے طریقے پر عمل کرو، قرآن کی باتوں پر عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرو۔ کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ رکھوں گا کہ بدعات پھیلنے کے اسباب کیا کیا ہیں، کیوں بدعاتیں پھیلتی ہے۔ اس ٹاپک کی آخری بحث کل انشاءاللہ کی جائے گی کہ بدعات کیوں پھیلتی ہے، اس کے اقسام کیا کیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اے بار الہ، ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کل قیامت کے دن ہماری زندگی جس طریقے سے کٹ رہی ہے، اے اللہ، آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح، اپنے نام اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نیکیوں کو، اے اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بدعات خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔